اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. ہم لوگ ایمان سیریز چل رہی ہے. ایمان سیریز کا یہ 7واں لیکچر ہے. 6 لیکچرز پہلے ہو چکے ہیں. تو ہم لوگ کیا سیکھ رہے تھے؟ کلیمہ سیکھ رہے تھے. کلیمے میں کیا سیکھ رہے تھے؟ لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا. لا سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لا سے جو انکار ہو رہا ہے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار ہو رہا ہے. تو مخلوق سیکھے، پہلے مخلوق سیکھ رہے ہیں کہ مخلوق اگر ہم سیکھ لیں گے تو ہمیں لا کرنے میں آسانی ہوگی، انکار کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اس کی مخلوق کی حقیقت پتہ چل جائے گی. حقیقت لا کیوں کر رہا ہے بندہ؟ وہ لا کے قابل ہے اس لیے لا کر رہا ہے بندہ. نہیں حاجت روا نہیں ہے وہ، اس لیے حاجت روا نہیں ہے بول رہا ہے بندہ. تو ابھی ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ وہ حاجت روا نہیں ہے؟ مخلوق کو پہچانیں گے تو ہمیں پتہ چل گا. تو الحمدللہ ہم لوگ مخلوق کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. پہلے ہم نے پچھلے بیانوں میں عالم شہادت کے بارے میں سیکھا، جہاں مخلوق رہتی ہے عالم، تو شہادت کے بارے میں جانا. پھر اس کے بعد عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے لیے جو پاتھ ہے اس کے بارے میں سیکھا، وہ کیا ہے؟ موت. اس کے بعد ہم نے جانا کہ عالم برزخ کیا ہے، خواب کا عالم جو ہوتا ہے. الحمدللہ انشاءاللہ تعالی آج ہم شروع کرتے ہیں عالم ارواح کے بارے میں. عالم ارواح یہ بھی ایک عالم ہے، یہاں پر بھی مخلوق ہوتی ہے، یہاں پر بھی اس کا ٹکاؤ ہے پہچاننے کا. تب عالم شہادت کی مخلوق کیا تھی؟ انسان، حیوان، نباتات، جماعتات. عالم برزخ کی مخلوق کیا تھی؟ انسان، حیوان، نباتات، جماعتات. ٹکاؤ الگ تھا دونوں کا. آج انشاءاللہ تعالی عالم ارواح کو شروع کریں. عالم ارواح میں بھی مخلوق 3 مخلوق بتائے گی: روح، عشق اور خیال. روح بھی مخلوق ہے، عشق بھی مخلوق ہے اور خیال بھی مخلوق ہے. اب وہ عالم ہے، ارے عشق یہاں پر ہے نا، روح ہے نا، جسم میں شہادت میں ہے نا، یہ مخلوق ہے عالم ارواح کی. یہاں پر آئی بھی اللہ تعالیٰ دے کے بھی جائے، یہاں پر روح دے کے بھی جائے. عشق وہ بھی عالم ارواح کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر دیے بندوں کو. خیال بھی عالم ارواح کی مخلوق ہے. اب اس کا ٹکاؤ شہادت میں بھی ٹکاؤ دے کے، عالم شہادت میں، عالم برزخ میں بھی ٹکاؤ دیے. ٹکاؤ کیا؟ کسوٹی، پہچاننے کا طریقہ. اولیاء اللہ فرماتے ہیں عالم ارواح کی مخلوق کا ٹکاؤ وہ حقیقت میں تو ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی. اس کا ایگزسٹنس ہوتا ہے، حقیقت میں ہے، ریالٹی میں ہے، وہ ہوتی ہے، اس کا ایگزسٹنس ہے، وہ بٹ مشاہدے میں نہیں ہوتی. مشاہدہ کیا ہے؟ دکھ کے نہیں آتی، فزیکل اپیرنس نہیں ہے اس کا کچھ بھی، مگر حقیقت میں تو ہے. اب وہ کیا ہے؟ اس کی مثال روح ہے، عشق ہے، خیال ہے. عشق ہے محبت. اب ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بندہ بولتا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ سے بہت محبت ہے. اب اس کو بولے کہ بھائی بتا کہاں ہے محبت؟ ارے ہے بھائی محبت، ارے بتا. ایک تیرے پاس گاڑی ہے وہ دکھ رہی ہے، تیرے پاس فون ہے وہ دکھ رہا ہے، تیرے پاس بینک بیلنس ہے وہ معلوم ہے، تیرے پاس بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ بھی معلوم ہے. بہت سارے چیزیں ہیں جو دکھ کے آنے، اگر محبت کا ہے تیری، ارے بھائی ہے محبت، محبت ہے، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے محبت ہے، ہم بھی کرتے ہیں محبت، وہ محبت ہوتی ہے. اب روح کا کیا ہے مسئلہ؟ جا کے پورا اسکین کر لو، ایکس رے، سی ٹی اسکین، جو بھی ای سی جی جو کرنا ہے کر لو، ہر چیز دکھ جائیں گی مگر روح نہیں دکھیں گی. مگر روح تو ہے جسم میں.
پھر پوچھو بھائی نہیں ہے روح تمہارے اندر ہوتا، ارے ہے بھائی روح میرے اندر، مگر دکھائی دے رہی ہے نہیں دکھ رہی. اب خیال آ گیا، خیال بھی ہے میرے خیال میں. کدھر ہے بھائی خیال؟ کہاں سے آیا خیال؟ دبئی سے آیا، امریکہ سے آیا، انڈیا سے آیا، کہاں سے آیا؟ دکھاؤ کیا کوالٹی کا ہے خیال، بتاؤ کتنا اچھا ہے خیال، بتاؤ کتنا برا ہے خیال، بتاؤ. بھائی اچھا خیال ہے نہیں برا خیال ہے، بہترین خیال ہے آپ کا. کدھر ہے خیال؟ حقیقت میں تو ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہے. اصل میں ہوتی ہے چیز مگر دکھ کے نہیں آتی. کوئی بتاؤ نہیں بتاتے، مگر سب کو پتہ ہے یہ چیز ہے. اور یہ کہاں کی مخلوق ہے؟ عالم ارواح کی مخلوق. روح عالم ارواح کی مخلوق، عشق عالم ارواح کی مخلوق، اور خیال بھی عالم ہے، وہاں سے آئے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ دے کے بجائے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت اہمیت والی چیز دے کے بجائے ایسی آ گئی، نارمل چیز نہیں ہے. اگر نارمل چیز ہوتی تو وہاں سے یہاں کیوں آتی؟ اللہ تعالیٰ بھیجاتے کیوں؟ روح بھی بہت قیمتی چیز ہے. یہاں پر روح نہیں رہی تو آدمی مردہ بولتے اس کو، آدمی کا نام نہیں رہتا، آدمی مردہ ہوتا. عشق نہیں رہا تو ذلت کیسی چلتا؟ عشق بھی بہت ہی بڑا، خیال بھی ہے، خیال بھی بہت بہترین چیز. انشاءاللہ ہم ایک کے بعد اس کو دیکھیں گے. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم محبت اور عشق کے بارے میں کہ محبت کیا ہے، عشق کیا ہے. لوگ عشق کو بھی معبود بنانے کے بیٹھے، اس کو بھی نکالنا ہے. سیکھ رہے ہیں کیا؟ ہم مخلوق ہے نا، یہ مخلوق کو لا سے نکالنا ہے تو ہم سیکھ رہے ہیں کیوں؟ عشق کو بھی ہم جو غلط طریقے سے حاجت روا، عشق میں حاجت روائی پن ہے اس کو نکالنا ہے. اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ہم عشق کو محبت کو جان جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حاجت روائی پن اس میں ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں محبت کے معنی سمجھاتے کہ محبت کے معنی ہے رغبت. رغبت کیا ہے؟ بڑا فصیح ہو گیا وہ ایک دم. رغبت کیا ہے؟ متوجہ ہونا، توجہ دینا اس کی طرف. جس سے بھی محبت ہوتی ہے اس کی طرف توجہ کرنا، اس کو اپنی نظروں میں رکھنا. کیسا نظر رکھنا؟ اپنی دل کی نگاہوں سے ہمیشہ اس کی طرف توجہ کر کے رہنا، متوجہ رہنا، اس کو مانیٹر کرنا، اس کو دیکھتے رہنا دل کی نگاہوں سے، اسی کے خیال میں رہنا. وہ مانیٹر کر رہے ہیں. ابھی یہ کیا ہے؟ کیا مانیٹر کر رہے ہیں؟ کیا رغبت کر رہے ہیں؟ رغبت کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا متوجہ ہو رہے ہیں؟ ناراضگی سے جس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، جس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرنا اور اس کی رضا کس میں دیکھنا. خالی یہ دیکھتے. اگر ہم کسی میں دیکھ رہے ہیں وہ اس سے محبت کر رہے ہیں، کیا؟ اس کی ناراضگی سے. جو رغبت کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے، انہیں کیا کہتا ہے؟ جو اپنے محبوب کی ناراضگی سے بچتا ہے، اپنے محبوب کی ناراضگی سے بچتا ہے اور اس کی اپنے محبوب کی رضا کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ ہم جس کے اندر بھی دے رہے ہیں، جو بھی مخلوق ہے جس کو بھی دے رہے ہیں، ہم اس کی ناراضگی سے بچ رہے ہیں اور اس کو راضی کرنے جا رہے ہیں اور دل سے مانیٹر کر رہے ہیں، دل سے متوجہ ہو کے اپنی نظر میں رکھ رہے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ اس سے ہم محبت کر رہے ہیں. ہم اب دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دل سے متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا محبت کرتے ہیں. تو ہم اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا تو وہ شرک میں چلا جاتا. اگر بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو وہ کفر میں چل جاتا. اگر محبت کرے، اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہے؟ توحید ہے. توحید جزء الوہیت کی توحید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی توحید ہے. کس چیز کی توحید ہے؟ جزء رسالت کی توحید ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کو ملا کر پورا کمپلیٹ کرے گا تو بندہ توحید پہ قائم ہوگا. اگر ایک چھوڑ دیا، ایک کرا، ایک پکڑا، ایک چھوڑا، یہ توحید میں پورا نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کو بولا، جزء الوہیت پہ یقین رکھا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرا، توحید کا دعویٰ کر رہا. اگر نبی سے محبت نہیں کر رہا، اللہ سے محبت کر رہا تو توحید کا دعویٰ مکمل نہیں ہے. وہ اس کو توحید اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو جزء رسالت پہ بھی یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنا ہے تو اس کی پوری توحید کمپلیٹ ہوگی. اب اس کی مثال کیا ہے؟ یہودیوں کی. یہودی کیا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ کو پورا بولتے تھے، اللہ ہی حاجت روا، لا الہ الا اللہ بولتے تھے، مار یہاں کھائے آ کے، نبی کی اتباع نہیں کرے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت آپ کی عزت نہیں کرے، اعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ تھا اس کو نہیں سمجھے اور بغض رکھے. یہاں پر کیا ہو گیا، جزء الوہیت پہ تو توحید بتاتے تھے کہ ہاں بھائی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کے مار کھا. تو یہ کیا ہے مثال، یہاں پر بھی چاہیے، یہاں پر بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر جو بندہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اگر نبی کریم اللہ تعالیٰ سے بھی اگر کوئی سے بھی اگر نہیں سمجھا، محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. ابھی ہم کیا بتا رہے ہیں، ابھی مثال ہم کیا ہے، ہم بھی دنیا میں کیا کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو محبت ہوتی ہے نا وہی ایمان ہے. جو محبت ہے وہی ایمان ہے. اگر محبت نہیں ہے تو بندے کا ایمان بھی نہیں ہے. ایمان کوئی شے نہیں ہے اگر محبت نہیں ہے تو. ایمان اگر اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی بندہ بولا کہ مجھے اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے مگر میں ایمان والا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرا اور کہا کہ میں ایمان والا ہوں، تو وہ بھی جھوٹا ہے. تو ایمان کوئی شے نہیں ہے. ایمان کے ساتھ محبت ڈیفالٹ ہے. ایمان کے ساتھ محبت ڈیفالٹ ہے. اب ہم دوسری اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک محبت ہے. اب ایک نارمل ہم دنیاوی محبت بھی کرتے ہیں. اب وہ محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت توحید ہے، الوہیت کی توحید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رسالت کی توحید. دونوں کو ملا کے کریں گے تو توحید مکمل ہوگی. ابھی ہم نارمل جو محبت کر رہے ہیں، ہم اب کیا محبت کرتے ہیں؟ ہم ہمارے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے محبت کرتے ہیں، ہم بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں. اب یہ محبت کیا ہے بھائی؟ اگر یہ محبت رشتہ داروں سے محبت، ماں باپ سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، دوست احباب سے محبت، یہ اگر محبت اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت، مرضی کے تحت، ان کے تحت ہے تو یہ بھی توحید ہے. اگر یہ محبت اپنی نفس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے تحت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت نہیں ہے، تو یہ محبت بندے کو شرک کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ محبت بندے کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ محبت بندے کو نفاق کی طرف لے کے جاتی ہے. اب وہ کیسا لے کے جاتی؟ دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، محبت رغبت ہے. رغبت کیا؟ اپنی نظروں میں رکھنا. کیا نظروں میں رکھنا؟ کیا نظروں میں رکھنا؟ کہ محبوب کی رضامندی دیکھنا اور محبوب کی ناراضگی سے ڈرنا. یہ فارمولہ ہے. آپ دیکھیے، آپ محبوب کی رضامندی یا محبوب کی ناراضگی، یہ دونوں کو اگر لے کے چلیں، یہ فارمولہ کہاں پر اپلائی کر رہے ہیں؟ اگر یہ آپ اپلائی کر رہے ہیں یہ فارمولہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے یہ چیز سے رضا ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، تو یہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں میں سے. اگر آپ یہ فارمولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ یہ فارمولہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کس میں ہے، اگر یہ آپ مانیٹر کر رہے ہیں، آپ رغبت یہ رکھ رہے ہیں، دل کی نظروں سے بار بار دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، اپنے دل کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا تو نبی کی ناراضگی کچھ ایسا تو نہیں کر رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے، کچھ ایسا تو نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، پھر یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ یہ چیز سے راضی ہوگا، میں یہ عمل کروں گا راضی ہوگا. اگر یہ کیفیت ہے کنٹینیو، یہ رغبت ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں. اور یہ جو کیفیت ہے محبت کرنے والوں میں آ جائیں گے تو کامیاب انسان ہے. وہ کامیاب انسان ہے، وہ ایمان والا بندہ ہے. اگر یہ کیفیت، یہ جو فارمولہ ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور میں تلاش کرے، کسی اور میں فٹ کرے، تو وہ کیفیت بندے کی محبت تو بنتی ہے مگر وہ محبت بندے کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے، شرک کی طرف لے کے جاتی ہے، نفاق کی طرف لے کے جاتی ہے. اب ہم اس کی مثال، چھوٹی مثال دے کے سمجھتے ہیں. اب بندہ نوکری کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ اللہ کی طرف، اللہ سے محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اور جو دوسروں سے محبت ہو رہی ہے، مثال جیسا کہ ماں باپ سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، دوست احباب سے محبت، لوگوں سے محبت، نوکری سے محبت، پیسوں سے محبت،
یہ ساری چیزیں محبت 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 بنا لیے. یہ اگر اللہ کی تحت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہے, اللہ کے منشا کے تحت ہے, دین کے تحت ہے, تو وہ بندہ توحید کی طرف آگے بڑھے گا. اگر اس کے تحت نہیں ہے, اپنی مرضی سے محبت بنا لیا, تو وہ بندہ شرک کی طرف بڑھ جائے گا, کفر کی طرف بڑھ جائے گا, نفاق کی طرف بڑھ جائے گا. اب مثال, اس کو نوکری پہ جاب کرنے والا ہے ایک بندہ. اب اس کو نوکری بہت کیا دیکھتا ہے, انہیں اس کو نوکری سے بہت محبت ہے, بھائی اس کی نوکری ہے, میری نوکری ہے, میں بہت چاہتا ہوں نوکری. اب وہ کیا کرتا ہے, انہیں اپنے مینجمنٹ کو راضی کرنے کے چکر میں رہتا. اس کو نوکری بچنا ہے نا بھائی, بچانا ہے اس کو, تو محبت کیسا قائم رہے گی, نوکری کیسا قائم رہے گی, اپنے مینجمنٹ کو راضی کرتے رہے اور اس کی ناراضگی سے بچے. اس کی ناراضگی کس میں, وہ دیکھے اب مینجمنٹ راضی کب ہوگی, پروفٹ اچھا لے کے آئے گا تو راضی ہوگی, کمائے گا اچھا تو راضی ہوگی, اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرے گا تو راضی ہوگی. اور ناراض کیسا ہوگی, ناراض کیا ہوگی, نوکری کے اس کی منشا کمپنی کے SOP کے خلاف جا کے اگر کام کرے گا تو مینجمنٹ ناراض ہو جائے گی. اب دیکھیے دو بندے, ایک جو بندہ اللہ کے تحت کام کر رہا ہے تو توحید کی طرف کیسا لے کے جا رہی, اور ایک بندہ اپنی نفس کے تحت کام کر رہا ہے تو اس کو نوکری کدھر لے کے جا رہی. جو اللہ کے تحت کام کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے نوکری تو اسباب ہے مگر پالنے والا اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے. وہ محنت کرتا ہے اور اللہ کے تحت کیسا کام کرتا ہے, حلال طریقے سے محنت کام کر کے, بٹے بازی نہیں کرتا, چوری چکارا نہیں کرتا, ایمانداری سے کام کرتا ہے, اور سب کا جو حق ہے وہ پورا کمپلیٹ کرتا ہے, اور کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے تحت مینجمنٹ کو راضی کرے, اللہ کے تحت مینجمنٹ کی ناراضگی سے بچے. یہ چیز ہے. اور جو بندہ صرف خود ہی سے محبت کرتا ہے جاب سے محبت کرنا مطلب نوکری سے نکالنے نہیں جانا. اب وہ نوکری سے کیسا نہیں نکالے جائے گا, مینجمنٹ کو راضی کرے یا اور مینجمنٹ کی ناراضگی سے بچے. اب اس کو راضی کرنے کی چکر میں خود سے محبت ہو گئی, راضی کرنے کی چکر میں اتنی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ اگر کچھ بیچ میں آ جائے پالیٹکس کھیلنا اسٹارٹ کر دے گا, لوگوں کو اکاؤنٹ گڑبڑ کرنا شروع کر دے گا, حرام کمائی لے کے آ کے کمپنی میں بھرے گا, حرام طریقے سے کمائے گا, اور ناراضگی سے ڈرے گا, کیا غلط کام کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. تو بندہ محبت نوکری سے کر رہا ہے اور خود سے کرنے جا رہا ہے, تو یہ چیز کہاں لے کے جا رہی ہے اس کو, کیونکہ اللہ کی مرضی اس میں نہیں ڈال رہا انہیں, اور خود سے محبت کرنے جا رہا ہے تو وہ غلط کاموں میں لگ گیا, لوگوں کے ساتھ پالیٹکس کر رہا, حرام کمائی کمانے کے چکر میں جا رہا, تو اس کو ایونچولی کہاں لے کے جا رہی ہے, وہ کفر کی طرف, شرک کی طرف, نفاق کی طرف, بدکاری کی طرف, گناہوں کی طرف, یہ لے کے جا رہا ہے. اب ماں باپ ہے, ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, یہ تو بہت بڑی محبت ہے, نوکری سے ایک محبت تو ہے, ماں باپ سے تو بھائی سچی محبت کرتا ہوں میں ماں باپ سے, بہت سارے لوگ بولتے ہیں, مگر اللہ کے تحت اگر کرے گا تو قابل قبول ہے, توحید کی طرف لے کے جائے گی, وہ دین ہے. اگر بندہ اگر یہ محنت یہ سوچ کے کرے کہ میں ماں باپ کو پیسے بھیجاؤں گا تو رشتہ داروں میں واہ واہی ہوگی, اگر ماں باپ کو پیسے نہیں بھیجاؤں گا تو لوگ بولیں گے, پورا بول دیں گے خاندان میں کہ بھائی پیسے نہیں بھیجا رہا, خیال نہیں رکھ رہا, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کر رہا ہوں. اگر یہ محبت خود کو اوپر کرنے کے لیے ہے, اللہ کی رضا کے لیے, تو خود پرستی میں آ جائے گا بندہ. اگر اللہ کی خاطر کرتا تو اللہ کی رضا ہے, ماں باپ کو حق دینا ہے ماں باپ کو کرتا, بھائی بہن کا حق دینا ہے بھائی بہن کو کرتا, بھائیوں کا حق دینا ہے بھائیوں کو سپورٹ کرتا, رشتہ داروں کا حق دینا ہے رشتہ داروں کو سپورٹ کرتا, یتیموں کا حق دینا ہے یتیموں کو سپورٹ کرتا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا, اللہ کی رضا کے خاطر. تو وہ کہاں لے کے جاتی ہے اس کو, توحید کی طرف. اگر وہ پھر یہ کرے کہ بھائی میں یہاں خرچہ کروں, یتیموں کو دوں تاکہ وہ لوگ میرے پیروں کے نیچے رہیں, بولتا نہیں زبان سے مگر دل میں یہ رہتا میں بھی جاؤں تو دب کے رہنا, رشتہ داروں کو بھائی بہنوں کو کروں تو بتانا میرا بھائی باہر ہے, یہ کرتا وہ کرتا, لوگوں کو بتانا, یہ نیت میں. اب وہ کہاں لے کے جا رہی ہے بندہ, شرک کی طرف, خود پرستی کی طرف لے کے جا رہی ہے نا, وہ خود پرستی کی طرف لے کے بڑھتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس سے بچنا ہے, اس سے بھی بچنا ہے. دونوں چیزوں سے اگر بچیں گے اپن تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے, جو محبت جو ہوتی ہے دوسرے لوگوں سے, ماں باپ سے, بھائی بہن سے, اس کو اللہ کے منشا کی تحت کرے گا تو وہ دین ہے. اگر اپنی مرضی سے کرے گا تو وہ لے کے جائے گی محبت کفر کی طرف, شرک کی طرف, نفاق کی طرف. اب یہ تو محبت سمجھ گئے اپن. محبت کیا ہے, رغبت. اب عشق کے بارے میں بھی جانتے ہیں, عشق کیا ہے. عشق اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو محبت ہوتی ہے نا, محبت کیا, رغبت متوجہ ہونا, اس کی ناراضگی سے ڈرنا, اس کو ناراض نہیں کرنا,
اس کی رضامندی، اس کی رضا کیا ہے دیکھتے رہنا، اس کو راضی کرتے رہنا، یہ محبت ہے. اس کا ایک لیول ہے، بہت زیادہ راضی کر رہا ہے اور بہت زیادہ متوجہ ہو کے اس کی ناراضگی سے بچ رہا ہے. یہ بڑھتے جا رہی ہے، یہ بڑھتے جا رہی ہے، بڑھتے جا رہی ہے. یہ ایک لیول پہ آ گئی، انتہا پہ آ گئی. یہ ایسی انتہا پہ آ گئی محبت کہ اس کو ذرہ بھی ناراض نہ کرے، اپنے محبوب کو ذرہ بھی ناراض نہ کرے، اپنے محبوب کی ذرہ بھی ناراضگی کو آنے نہ دے، وہ ذرہ بھی نہ اس کو رضا کرتے رہے. ایک حد جو ہوتی ہے نا، وہ حد پہ پہنچ جائے. وہ جب بندہ حد پہ پہنچ جاتا ہے، جو انتہا پہ، محبت کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، وہاں پر عشق کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. جو محبت تھی، جو رغبت تھی، جو اس کو محبوب کو راضی کر رہے تھے اور اس کی ناراضگی سے ڈر رہے تھے، اس کی جو انتہا ہے وہ عشق کی ابتدا ہے. عشق وہاں سے شروع. اب تو جس کا عشق میں اضافہ ہوگا اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. جس کے اللہ تعالیٰ سے عشق میں اضافہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں اضافہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا. عشق کیا ہے؟ محبت کی انتہا. محبت کیا ہے؟ رغبت، متوجہ ہونا، دل سے توجہ کرنا اور ناراضگی سے بچنا اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. تو اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کو راضی کرنا، اس کی حد تک پہنچ جانا، وہاں پر عشق کی شروعات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچنا، اس کی حد تک پہنچ جانا ہے، محبت ہے. اس کے بعد عشق کی ابتدا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو، یہ کون تھے؟ یہ جو حد تک پہنچ گئے، یہ صحابی تھے. یہ صحابی تھے جو حد عشق میں تھے، عشق رسول میں زندگی گزاری. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں جو عشق نبی میں زندگی گزارتے ہیں، عشق اللہ کے عشق میں زندگی گزارتے ہیں. یہ عشق میں یہ لیول ہے. یہ لیول پہ پہنچے گا بندہ تو ایمان والا بنے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا اس کا. وہ اپنے اسلام پہ پورا اتر سکے گا، وہ ایمان کو پورا حاصل کر سکا، وہ احسان کو پورا حاصل کرے گا. وہ بندہ تقوی والا بنے گا. توحید کو پانے والا بندہ یہی ہے جو محبت کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ محبت ہی ایمان ہے، محبت ہی ایمان ہے. تو ایمان والا بندہ بننا ہے تو پہلے محبت سے شروع کرے، پھر عشق کے درجے پہ جائیں گے. محبت کو تو انتہا پہ تو پہنچے محبت کی، پھر عشق کی ابتدا بھی شروع ہوگی. اب عشق کی ابتدا اس کو مثال سے دیکھتے ہیں. نبی کریم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، انشاءاللہ پڑھیں گے. قرآن کی جو آیت نازل ہوئی، جیسا ہی آیت سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موصول آگے بھاگ کے آگے. اب وہ کیوں آئے؟ قرآن کی آیت. دیکھیے، قرآن کی جب آیت نازل ہوتی تھی نا، صحابہ اکرام جو تھے، قرآن کی جیسا ہی نازل ہوتی تھی آیت، اس پہ تصدیق کرتے تھے، تصدیق کر عمل کرنا شروع کرتے تھے. جب ہی اسپاٹ پہ ابو جہل جا کے بولا تھا نبی کریم سے معراج ہوئی بول رہی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معراج ہوئی بول رہی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کس نے بولا؟ کس نے کہا؟ یہ بات کس نے بتائی؟ نبی نے بتائی. ہاں نبی نے بتائی، میں تصدیق دیتا ہوں. قرآن کی آیت آئی، نبی کا حکم آیا، نبی نے جو بتایا، جب بھی انڈورس کرتے تھے، صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نے سچ بتایا، پھر اس پہ عمل شروع کر دیتا تھا. صحابیوں کی سنت ہے، یہ عشق تھی، یہ فرمانبردار تھی، یہ محبت تھی. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مگر ابھی بار بار قرآن کی آیت سناتے جاتے ہیں، بار بار اگر سن کے تھک جاتے، عمل نہیں کرتے. مگر صحابہ، قرآن کی آیت نازل ہوئی، نبی کا حکم ہوا، ادر سیکنڈ، فریکشن آف سیکنڈ میں عمل کرنا شروع ہو جاتا تھا صحابیوں کا. نوٹ کر لیتے تھے، تصدیق کر لیتے تھے، عمل کر لیتے تھے، عمل کر کے پھر اس کو آگے بھی پہنچا دیتے تھے. ایسا ٹریک تھا اسلام، اس لیے آسانی سے ہم سمجھنے پھیل گیا. اس طرح کی پریکٹس تھی آپ کی، یہ محبت تھی، پہنچانے کا طریقہ تھا، تصدیق تھی، تو اس لیے اسلام آسانی سے اس لیے پھیل. یہ محنت تھی ان کی اور یہ جستجو تھی، یہ نبی سے محبت تھی. تو اب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گیا. وہ قرآن کی آیت کون سی تھی؟ اب اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 92. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں، تم نیکی کا درجہ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے. یہ آیت نازل ہے. بندہ نیکی کا درجہ
حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ محبوب ترین چیز کیا ہے؟ ہر کسی کی اپنی اپنی محبوب ترین چیز ہے، ہر کوئی محبوب ترین چیز بنا لیا اپنی کسی کا۔ اب سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں نا، سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کیا ہے؟ ہم خود ہی ہیں اپنے محبوب۔ ہم اپنے آپ کو جب محبوب سمجھتے ہیں، سامنے والے کو ٹیک کیئر نہیں کرتے، گھر والوں کو بھی ٹیک کیئر نہیں کرتے، بیوی کو بھی نہیں دیکھتے، اس سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھتے، بولتے میں اچھا رہا تو سب کو کرتا ہوں۔ تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں سب سے محبوب ترین چیز کو خرچ کر دینا اللہ کی راہ میں۔ اگر وہ خرچ کرے گا تو نیکی کے درجے میں آئے گا، وہ نیکی کو چھو سکے گا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم سمجھ رہے ہیں بہت نیکوکار ہے، کیا ہم ہماری محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ محبوب ترین چیز کیا ہے؟ پہلے تو خود ہے۔ کیا ہم خود کو خرچ کرنا کیا ہے؟ خود کا وقت نکالے اللہ کی راہ میں، خود کا وقت نکالے، اپنے آپ کو دین سیکھنے میں لگائے، اللہ کے منشا کے تحت زندگی گزارنے میں لگائے۔ یہ اگر خرچ کرے گا بندہ تو نیکی کو چھو سکے گا۔ جو نماز پڑھ کے نیکی ہے سمجھ رہا بندہ، جو زکوٰۃ دے کے نیکی ہے سمجھ رہا بندہ، جو عمل کر کے نیکی ہے سمجھ رہا، جو حج کر کے نیکی ہے سمجھ رہا، یہ تو نیکی کو چھوئے گا، یہ تو نیکی کرے گا، مگر وہ کب قابل قبول ہوگی، وہ کب چھو سکے گا اس کو؟ پہلے اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے حوالے کر دے، خرچ کر دے، اپنے آپ کو خرچ کرے۔ دوسری چیز کیا ہے اور محبوب؟ دوسری مثال مال۔ پیسہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں، پیسہ بہت چاہیے ہمیں، بہت خاص ہے۔ میں تو نہیں بتاتا ذرا بھی پیسہ کس کا میرے پاس کتنا ہے بتاتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، بتا دیا تو لوگوں کی نظر لگ جاتی، یہ مینٹیلٹی ہے اپنی، میں تو نہیں بتاتا، یہ میری بہت محبوب ترین چیز ہے۔ یہ محبوب ترین چیز کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مال کیسا خرچ کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں لگائے، دین میں لگائے۔ اب مال کیا کر رہے ہیں اپن؟ دین میں لگانا بولے تو زکوٰۃ دیے، یہ تو دینا ہی ہے، یتیموں کی مدد کرنا، یہ تو کرنا ہے۔ دین کو پھیلانے میں بھی جو خرچ ہوتا ہے اس کو بھی، اس میں بھی پیسہ لگائے۔ اگر اس میں پیسہ لگائے گا تو اپنی نفس کے ساتھ جد و جہد کرے گا اور اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو نیکی کو چھو سکے گا، نیکی کو چھو سکے گا۔ اور ایک چیز رکھتے ہیں ہم خود رکھ لیے، ہمارا خود کا وقت لگائے، ہم خود کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو نیکی کو چھو سکو گے۔ پھر اب آگے اولاد بھی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اولاد کو بھی محبوب ترین چیز ہے نا، اولاد کتنا چاہتے ہیں ہم بچوں سے، ہم ہمارے بچوں کو بہت چاہتے ہیں ہم۔ دھکا لگ گیا، ہاسپٹل کے خرچے کر دیتے، ہزاروں خرچے کر دیتے، پلٹ کے یہ نہیں دیکھتے کتنا خرچہ ہوا۔ مال کی محبت بھی چلے جاتی ہے جب اولاد بیچ میں آ جاتی ہے، خود کی محبت بھی چلے جاتی ہے جب اولاد بیچ میں آ جاتی ہے۔ خود کا سونا جاگنا، رات بھر جا کے بچوں کے ہاتھ سے جگتا ہے، پانی کی طرح پیسے بہا دیتا ہے، بچے کی طبیعت خراب ہو جائے۔ محبوب ترین چیز کیا ہو گئی؟ اب اولاد ہو گئی۔ اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو نیکی کو چھو سکے گا بندہ۔ اولاد کو بھی، اب اولاد کو اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے؟ اولاد کا سب سے زیادہ وقت اللہ کے دین کو سیکھنے میں لگائے، بندے کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی پناہ میں دے دے۔ یہ اللہ کی طرف اپنی اولاد کو خرچ کرنا ہے۔ اگر اپنے بچے کو دیکھو، دنیا بھی 20 سال تک انجینئرنگ بنانے کے چکر میں پورا لگا دیتے، بھائی قرآن حافظ بن گیا تو کتنا بول کے کمائے گا، یہ بن گیا تو دین میں کیا بول کے کتنا ہوگا، دنیا میں کیا کما سکے گا۔ وہ نیکوکار، یہ پڑھائی پڑھ کے بھی بچہ بدکاری میں لگ جاتا، نہیں بھی کماتا، انجینئرنگ بن کے بھی خالی بیٹھے ہوئے لوگ، کیونکہ یہ نہیں پتہ کہ حاجت روا تو اللہ ہے۔ اگر یہ بندے کے دل میں آ جائے حاجت روا اللہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے، ایمان والا بن جائے، تو وہ اولاد کو خرچ کر سکتا ہے۔ کیا خرچ کرے؟ اس کو اللہ کی راہ میں لگائے، اس کو دین سکھائے۔ اگر اولاد کیا ہے؟ نیک اولاد ثواب جاریہ بنتی ہے، نیک اولاد بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ جو آپ پیسہ لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو اس کا جو آتا ہے وہ ہے ثواب جاریہ۔ تو سب سے محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ قرآن بتا رہا ہے، تو تم نیکی کو چھو سکو گے۔ آپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو بات چل رہی تھی ہماری قرآن کی آیت میں، آپ کیا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے، آپ کے پاس ایک باغ تھا، اس کی چابیاں لے کے پہنچ، آیات سنی، چابی اٹھائی، نبی کے دربار میں موجود ہو کے ٹھہر گئے، چابی پکڑ لی۔ اب یہ باغ کے بارے میں تھوڑا بتاؤ۔ یہ باغ جو تھا رخص کرتے تھے پورے لوگ، اتنا بڑا باغ تھا آپ کا، اور آپ کو اپنے باغ سے بہت محبت تھی۔ یہ باغ میں اتنے جھاڑ تھے کہ اگر چڑیا آ جاتی اندر
چڑیا جھاڑوں میں اگر آ جاتی تو کنفیوز ہو جاتی تھی باہر کیسا نکلوں، جھاڑ ہی جھاڑ، اتنے جھاڑ، کنویں تھے، جھیل تھی، چشمے بنے ہوئے تھے، طرح طرح کے جھاڑ، بہترین باغ، اور آپ کو بہت محبوب تھا. اور اس کی انتہا دیکھو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں بنفس نفیس تشریف لاتے، وہاں کا پانی پیتے اور کھجور کھاتے. اتنا بہترین باغ تھا اور آپ کو بہت قریب تھا، دل کے بہت قریب تھا، سب سے زیادہ محبوب تھا. آپ کیا کریں، جیسا ہی اناؤنس ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کو خرچ کرو تو نیکی کے پاس پہنچو گے، آپ چابی لیے آگے پہنچے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماں باپ آپ کو قربان، میں اپنے باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا باغ، اتنا پیسہ. اب کیا کریں گے آگے؟ پھر واپس پہنچتے، اب دے دیا باغ کو اللہ کی راہ میں دے دیا، واپس جاتے ہیں. گھر جا کے آپ کی وائف کو بلاتے ہیں باہر، اے طلحہ کی امی، ابو طلحہ تھے نا ان کے بیٹے کا نام طلحہ، اے طلحہ کی امی آپ باہر آ جائیے، ہم نے باغ کا سودا کر دیا ہے، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا ہے، اب آ جائیے باہر. اب واپس آئے، باہر آیا تو آپ کی وائف بچے وغیرہ سب اندر تک نہیں گئے. ابو طلحہ اندر بھی نہیں گئے، دے دیا میں نے اللہ کی راہ میں، اب مجھے نہیں، میں نہیں ہوں، میں بے نیاز ہوں اس سے، اب میں بے نیاز ہوں، میں نیکی کی طرف ہوں، میں اللہ کی طرف ہوں، میں اللہ کی رضا کے خاطر دے دیا. اب ان کی وائف باہر آئے، اب آگے پوچھے کیا ماجرا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں اپنے باغ کو دے دیا، اللہ کی رضا کے خاطر اپنے باغ کو دے دیا، یہ میں سودا نبی کے ساتھ کر کے آ چکا ہوں. آپ کی وائف فرماتے ہیں ابو کے طلحہ کے ابو، آپ نے کیا بہترین سودا کیا. اب یہاں ایمان دیکھیے آپ ان کی وائف کا. اگر ہم ہمارے بینک بیلنس میں سے کسی کو کچھ دے دیں، رشتہ داروں میں اس کو یہاں وہاں اٹھا کے پیسے دے دیے، گھر میں کیسا ہنگامہ ہو جاتا. بھائی اتنے پیسے تھے، پوری جائیداد دے دیے. ابو طلحہ باغ ہی تو تھا ان کے پاس، پورا دے دیا، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. باہر بھی بلا لے رہے سب کو، باہر بلانے کے بعد کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں معلوم. ایسی حالت میں اگر آج کوئی بندہ بولے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، اور وائف کو بولے چل میرے ساتھ، وائف بولتی چل، ہم بولے چل تو انہیں بولتی چل. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایمان صحابیہ کا بھی تھا. تو ہم کیا کریں، خود کو بھی تیار کریں، اور ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہماری وائف بھی اسی طرح ہونا چاہیے، وہ بھی ایمان والی ہے. تو صحابہ ان کا جو ایمان تھا، ان کی وائف کا بھی وہ ایمان تھا، تو وہ سکسیس ہوئے. ورنہ پھر اگر ابو طلحہ ویسا ہوتے اور ان کی وائف سپورٹ نہ کرتی تو ان کی حالت ہو جاتی تھی، پھر ادھر ایک سنبھالنا ہو جاتا. تو یہ ایمان دونوں کا ایمان تھا. ایمان کیسا تھا، ابھی باہر تو آ گئے، مبارکباد دے دی کہ اے طلحہ کے ابو آپ نے بہت بہترین سودا کیا، اولاد کو بھی لے لیے، وہ بھی چلے گئے. اب دیکھیے آپ، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے نا، جو خالص دل سے خرچ کرتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ بہت عطا کرتا ہے. ایک نیکی کرا بندہ تو اس کو 70 نیکیاں، ایک نیکی کرا اخلاص کے اوپر اس کو 700 گنا بھی دیتے، ایک نیکی کرا تو اس کو 7000 گنا بھی دیتے، 10,000 گنا بھی دیتے. اللہ کی مرضی جتنا چاہے اس کے اخلاص کے اوپر دے اس کو. تو اب باغ دے دیا، اب کیا زیرو پہ آ گئے. اب ہجرت کرنے کے واسطے ابو طلحہ یہ ہجرت کرے، کاروبار کرنے کے واسطے ہجرت کر کے گئے. دیکھیے اللہ کی خاطر بھی محنت کرنے جانا ہے تو قابل قبول ہے. اللہ کی محبت کی خاطر گئے، باغ چھوڑ دے کے اللہ کی خاطر کاروبار کرنے کے واسطے باہر نکلے. اب جب آپ کاروبار کرنے کے واسطے گئے، جب یہ واپس جب آ رہے تھے آپ، تو آپ کی اولاد تھی، آپ کی اولاد کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ تھا، ان کو انتقال ہو گیا. جب آپ واپس آئے تو صحابیہ کو ان کی وائف کا ایمان دیکھیے، آتے ہی پکارا نہیں کرے. جب آپ واپس آئے، ہجرت سے واپس آئے، اگر گھر میں اولاد کا انتقال ہو جائے تو ہنگامہ کیسا ہو جاتا ہے، آپ کو ماں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے کیا ہو جاتی ہے کیفیت. تو آپ شوہر آتے ہی پکارا نہیں کرے، آئے سکون سے ملاقات کرے، بات چیت کرے. اگر وہ جب انتقال جب ہو گیا تھا بیٹے کا، چھوٹا بچہ تھا، خود غسول دیے، کفن کرے، کفن میں رکھا ہے، پھر کمرے میں رکھے اپنے بیٹے. اور جب ابو طلحہ آئے، جب آنے کے بعد ان کو یہ نہیں بولے کہ بیٹا مر گیا، ہائے ہائے پہلے باغ چلے گیا تھا، بیٹا بھی چلے گیا. یہ نہیں، اللہ سے محبت اسی طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ہے، اور شوہر کی اتباع بھی اسی طرح بھی ہے. ابھی کیا کر رہے ہیں، شوہر کی فرما، شوہر کا خیال، تھک کے آئے، محنت کر کے آئے، خیال رکھے، پورا کرے. پھر صبح ہوئی، صبح میں غسل لیے، فجر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد ابو طلحہ سے سوال کرتے ہیں آپ ان کی وائف،
آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کچھ امانت دے اور اگر لے لے تو آپ کو کچھ پرابلم ہے؟ اگر آپ کو کچھ دے اللہ تعالیٰ اور آپ سے لے لے تو کچھ پرابلم ہے آپ کو؟ مجھے نہیں پرابلم، اللہ کی رضا میں بھی راضی ہوں، اللہ جو چاہے وہ راضی ہوں، اللہ کی محبت کے خاطر باغ بھی قربان، اللہ کی محبت کے خاطر ہر چیز قربان، میں تو اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ اگر مجھے کچھ دے، جیسا کہ وہ باغ کا مثال تھا، اللہ نے باغ دیا تھا واپس لے لیا، ابو طلحہ نے اف بھی نہیں کیا، خوشی خوشی محبت کے خاطر دے دیا، تو ابو طلحہ کیا بولتے ہیں اسی ایمان کے ساتھ؟ آپ 5 پوچھتے ہیں اللہ آپ کو کچھ دے اور لے لے تو کیا آپ ناراض ہوگے؟ کیا آپ تکلیف میں آ جاؤ گے؟ تو آپ بولیں گے نہیں میں تکلیف میں نہیں ہوں گا۔ وہ آپ پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو کھو دیا، آپ کی اولاد کا انتقال ہو گیا، یہ انتقال ہو گیا۔ جب سنتے آپ پہلے اور شوہر کو سمجھائی، ایمان کی تجدید کرائی، اللہ تعالیٰ یہ حاجت روا ہے بلکہ دلائی، یہ جو ہے ہمارے پاس باغ بھی امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے، پیسہ بھی امانت ہے، جان بھی امانت ہے، یہ پہلے بتایا، یہ بتانے کے بعد پھر بتایا کہ آپ کی اولاد کا انتقال ہو گیا، پھر وہ الگ کیفیت میں تھے، وہ اتنا غمزدہ نہیں ہوئی، تاکہ پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ سے آئی تھی، اللہ کی طرف چلے گئی۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں ابھی، ہمارے پاس جو آتی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں ہماری ہی ہے، اور جو چلے جاتی ہے اس لیے تکلیف بہت ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھے اللہ کی امانت ہے، ہم جانے اللہ کی امانت ہے، اور جو اللہ کی راہ میں اگر نقصان ہو جائے تو اس پہ اف نہ کرے، اللہ کی محبت میں کمی نہ لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی نہ لائے، کسی اور کو حاجت روا نہ مانے، پھر یہ اگر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اگر کچھ لیتا ہے تو اس کا بدلہ بہت زیادہ دیتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے۔ اخلاص کے اوپر ہے، اگر جس طرح کا اخلاص ہوگا، جب چھینے جائے گی کوئی چیز، کوئی لے لی جائے گی چیز، تو جب کیفیت دل کی جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا راضی ہوگا، اس کے حساب سے بندے کو اتنا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ جیسے ہم نے پچھلے بیان میں بھی سنا تھا، قصہ سنا تھا کہ اولاد جب چھوٹے رہنے مر جاتی ہے تو ماں باپ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کیسا دے رہے ہیں؟ بخشش کا ذریعہ بنا رہے قیامت کے دن ماں باپ کو۔ تو اب یہاں پر بھی ہم کیا کریں؟ اللہ سے راضی رہے ہر چیز میں۔ اب اللہ سے راضی تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وائف، تو ایک اولاد گئی تو آپ بتاتے ہیں تفسیروں میں یہ اس میں آتا ہے کتابوں میں کہ آپ 100 اپنی اولادوں کو دیکھ کے مرے، آپ کا انتقال اپنی 100 اولادوں کو، اب جس میں خود کی اولاد، پوترا پوتری نواسے یہ پورے شامل ہے، 100 لوگوں کو دیکھ کے مرے۔ ایک اولاد گئی، ایمان کیسا رکھے؟ اللہ کی امانت ہے بول کے معلوم رکھے، اللہ سے محبت میں کمی نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ ان کو 100 اولاد 100 بچے دکھا کے اللہ تعالیٰ واپس بلائے۔ یہ ہے عشق، اللہ تعالیٰ سے محبت، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے راضی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہو رہا ہے دیکھتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہنا ہے، اللہ راضی کس سے، اللہ کی مرضی پہ اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ راضی، اللہ کی مرضی کے تحت زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض۔ تو اللہ کی رضا کیا تھی وہاں پر؟ اولاد کو لینا، اللہ کی رضا پہ راضی تھے تو محبت کرنے والوں میں شمار ہوئے، ایمان والوں میں ہوئے، ایمان والے محبت کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ اس طرح دیا، 100 اولاد دی۔ پھر ابو طلحہ کا واقعہ چل رہا ہے، تو ایک ابو طلحہ جب ایمان لا لیے تھے، آپ کے رشتہ داراں وہ اب ایمان نہیں لائے تھے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو بہت ستاتے تھے، بہت تکلیف دیتے تھے، ان میں ان کی والدہ بھی شامل تھی، ان میں ان کے والدہ بھی شامل تھے، تو انہوں بھی اذیت پہنچاتے تھے اولاد کو، اذیت پہنچاتے تھے، مگر آپ صحابی ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تھامے ہوئے، ماں باپ کو تکلیف نہ دیتے تھے، اپنی ماں کو تکلیف نہ دیتے تھے، ان کا حق جو تھا وہ دیتے تھے، تکلیف نہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوچھے کہ اے ابو طلحہ کیسی کیفیت ہے، اگر تمہیں ستاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تم؟ یا رسول اللہ مجھے اتنا کچھ غم نہیں ہوتا تھا، مگر جب میری ماں مجھے اذیت پہنچاتی تھی نا مجھے بڑا غم ہوتا تھا کہ جب مجھے ماں اذیت پہنچاتی تھی بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ میں اپنی ماں کو اتنا چاہتا ہوں، دین میں ہے کہ ماں کی اتباع کرے، ماں کی فرما برداری کرے، اور ماں اذیت پہنچا رہی ہے مجھے، دین سے ہٹو بول رہی ہے۔ دیکھیے دین فرما برداری کرنا ہے، مگر دین کو اول درجے پہ رکھنا ہے، پہلے دین کو رکھنا ہے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا ہے، پھر اس کے بعد ماں کی طرف بڑھنا ہے آگے۔ پہلے دین کو رکھے، پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا فرماتے، یا ہاتھ پکڑ کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑے ہوئے تھے
تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں سب سے اپنی جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. اسی لمحے پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. تو نبی کو سب سے زیادہ چاہنا. کسی کا ایمان مکمل نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو گیا، کوئی ایمان کو نہیں آ سکتا، کوئی ایمان مکمل حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ سب سے زیادہ مجھے نہ چاہے. تو سب سے زیادہ نبی کو جانا. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کو زیادہ چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ چاہتے تھے. مگر جب ماں کو بھی چاہنا ہے دین میں، مگر جب اذیت پہنچاتے تھی وہاں تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو پھر نبی کا وقت گزر گیا، ٹائم گیا، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو طلحہ کیا تم اپنی ماں سے ملو؟ بولا نہیں ملا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جا کے ملو. نبی کا حکم ہے کیا بات ہوئی ان کی. آپ جاتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، اپنی ماں کو دیکھتے ہیں. ماں کو جب دیکھتے ہیں تو ماں ایک دم موڈ چینج ہو گیا ان کا، جو اذیت پہنچاتے تھے وہ موڈ چینج ہو گیا. اے بیٹے ادھر آ. شوق میں آ گیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، محبت سے شفقت، اے بیٹے ادھر آؤ، کیسے ہو؟ پوچھنا شروع کر دیا، آؤ. اب آپ شوق میں آ گیا، ایسا کیا ہو گیا؟ پھر نبی بھی بولے جا کے ذرا ملو، کیا تبھی ہوئی گی بات. آپ کی والدہ فرماتے ہیں میں جسے سب ستاتی تھی کرتی تھی، میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، آج میری نظر پڑی ان کے اوپر. وہ تو بہت بڑے سونے ہیں، وہ بہت پیارے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتا، انہیں بتاؤ وہ کیا کہتے ہیں. خالی نبی کی نظر میں بھی آ گیا بندہ تو ایمان والا بن جاتا. آپ پھر اب ان کو موقع مل گیا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کو دیکھ لیا، آسان کام ہو گیا. اب خالی مجھے چند باتیں بول کے ادھر لا لینا ہے. نبی کی صحبت میں خالی بندہ پہنچ گیا تو ایمان میں آ جاتا. کیسا آتا دیکھیے، یہ مثال ہے. نبی کے کنیکشن میں آ گیا، نبی کو دیکھ لیا، نبی کے قریب ہو گیا تو ایمان میں اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے. چینل ہے ڈائریکٹ اللہ کی طرف جانے، بلا رہے ہیں، لٹک گئے، ماں اذیت دے رہی ہے، بیٹا صحابہ ہے تو بھی، مگر جب نبی کو دیکھ لیا، نبی کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ کی طرف کیسا آتی ہے وہ دیکھو. تو آپ دیکھیں، آپ بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دیتے ہیں کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ یہ توحید پالنے کے بعد پہلا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کرے، ماں باپ کی فرمانبرداری کرے، ماں باپ کو خوش رکھے. اب جیسا ہی سنے اے بیٹے تو گواہ رہنا، میں تیرے نبی پہ ایمان لاتی ہوں، میں اللہ پہ ایمان لاتی ہوں، ایمان میں آ گئی. تو یہ دیکھیے آپ، محبت جب نبی کی طرف بندہ بڑھتا ہے تو کس طرف پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی طرف پہنچے گا بندہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جائے گا. تو یہ کنیکشن ہے، نبی کی طرف سے جائیں گے تو بات کو وہاں پر پہنچے گی. عیسیٰ علیہ السلام، یہ محبت ہے، یہ محبت، یہ عشق، یہ رکھیں گے. عشق کیسا حاصل ہوگا، محبت کیسا حاصل ہوگی؟ رغبت رکھیں گے. تو رغبت کیا ہے؟ متوجہ ہونا، اللہ سے متوجہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متوجہ ہو تو اللہ بھی محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 1000 نیکی بھی دیتا ہے، ایک نیکی کو تو لاکھوں نیکی. اس کی شان، اس کے ساتھ اس کی شان بس سب سے اعلیٰ، وہ جو چاہے عطا کرے، ہم ہماری طرف سے مدد کریں. اب عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں وہاں، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دم غم کی شکل میں، پریشان حال میں، ایک دم کیفیت ان کی دبلے پتلے بیمار ٹائپ دکھ رہے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، کیا ماجرا ہے آپ لوگ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ؟ قبیلے کو دیکھتے ہیں، قوم کو دیکھتے ہیں. بولتے ہیں کہ ہم لوگ دوزخ کے ڈر سے خوف زدہ ہیں، ہم لوگ دوزخ کے ڈر سے خوف زدہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو دوزخ کی آگ سے بچا. دعا کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو بھی اور قوم دیکھتے ہیں، وہ بھی ایسی دبلی پتلی پر کھائے نہیں پیے نہیں، کیسے ہو جاتے اور پریشان ان لوگوں سے. اب ان سے پوچھا بھائی تمہارا کیا ماجرا ہے؟ وہ تو ہم لوگ جنت کے شوق میں سب چیز چھوڑ دیے، جنت کے اس میں ہم لوگ جنت کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہم جنت پانا بول کے ہم لوگ ہر چیز چھوڑ دے کے دعا مانگتے رہتے ہیں ہم کو جنت مل جائے، جنت مل جائے. عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دیتے ہیں یا اللہ ان کو جنت عطا کر دے، یا اللہ ان کو جنت عطا کر دے. پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں
پھر ایک قبیلہ قوم ملتی ہے وہاں پر. اب وہ لوگ کیسے رہتے ہیں؟ نورانی چہرے والے, خوشگوار, ہنستے کھیلتے, بہت پیارے پیارے. اب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے, تو ہم لوگ, آپ کیا کیفیت میں رہتے؟ ہم لوگ بولتے ہیں ہم لوگ اللہ کی محبت میں رہتے ہیں, ہم اللہ کی محبت میں مست ہیں. نہ جنت کا انتظار ہے, نہ دوزخ سے خوف ہے, نہ جنت کی امید ہے, جنت چاہیے ہمیں بلکہ ہے لالچ, نہ دوزخ سے بچنے کی امید. ہم تو اللہ کی رضا میں, اللہ کی محبت میں عبادت کرتے رہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے. تو محبت کا کیا ہے درجہ؟ دیکھیے یہ تو صحیح ہے, دوزخ سے ڈرنا ہے, ڈرے, عمل کرے, جنت کی بھی امید میں رکھے, مگر یہ کیفیت اپنی جگہ ہے. مگر اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ایمان کو اوپر کہاں لے کے جائے گی؟ محبت میں. محبت میں جو رہے گا اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا. محبت میں جو رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے چہرے پہ ہمیشہ نور رہے گا, وہ خوش رہے گا, وہ کسی چیز سے پریشان نہیں رہے گا, نہ اس کو جنت کی فکر ہوگی, نہ اس کو دوزخ کی فکر رہے گی. غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر جنت بھی نہ بنائے, اللہ تعالیٰ دوزخ بھی نہ بنائے, تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ محبت, دوزخ بھی نہیں, جنت بھی نہیں, اللہ تیری رضا کے خاطر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تیری رضا کے خاطر ہر چیز کروں گا. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ جنت کے شوق میں عبادت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ دوزخ سے بچنا ہے, بلکہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے, کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. تو یہ کیا ہے؟ محبت کا درجہ ہے. حضرت علی کے محبت کا درجہ ہے. ابو طلحہ کیا ہے؟ خرچ کر دے رہے مال کو. آپ یہ محبت کا درجہ, یہ عشق ہے اللہ کے نبی سے. تو یہ محبت ہمیں بھی لے کے نہیں. تو محبت کس لیے کرنی چاہیے ہمیں؟ اللہ کی رضا کے خاطر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے خاطر, نہ کہ ہمارے نفس کے خاطر. ہم نفس کے خاطر اگر کریں گے محبت تو یہ کفر میں لے کے جائے گی, شرک میں لے کے جائے گی, نفاق میں لے کے جائے گی, بدکاری میں لے کے جائے گی, گناہوں کے کاموں میں لے کے جائے گی, بد عملی میں لے کے جائے گی. اگر محبت کریں گے بندہ تو وہ ایمان والا بن جائے گا. اگر محبت کرے گا بندہ اللہ اور اس کے رسول سے, اس کے تحت زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب ہوگا. تو ہم دل سے کیا نکالنا ہے؟ ہماری جو نارمل محبت ہے لوگوں میں, وہ نکال کے دل میں یہ اللہ کے خاطر محبت کرنا ہے. پہلے تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے. اس کے بعد جو دنیاوی میں محبت کر رہے ہیں ہم لوگ, نوکری سے, بیوی بچوں سے, رشتہ داروں سے, اللہ کے خاطر محبت کریں. اللہ کے خاطر جب محبت کریں گا تو وہ لوگ بھی, جب محبت, اللہ تعالیٰ جب محبت کرتا ہے تو نبیوں کو, جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں جا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے, یہ بندے سے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. فرشتے بولیں گے ہمارے لیے کیا حکم ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. وہ بھی محبت کریں گے, اور پھر مخلوق کے دل میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دیں گے. تو اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر اگر محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سامنے والے کے دل میں بھی محبت ڈالیں گے. اگر ہم ہماری نفس کے خاطر اگر محبت کریں گے تو یہ بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ سامنے والا بھی ہم سے محبت کرے گا نہ کرے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن, قرآن یہ بات, قیامت کے دن لوگ انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. کئی لوگ انبیاء کے ساتھ اٹھائیں گے. اب جب انبیاء جو تھے نا, تمام انبیاء کو پتا تھا کہ کتنے انبیاء ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کتنے انبیاء ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے انبیاء آنے والے, کتنے نبی آنے والے. عیسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا پہلے میرے سے پہلے کتنے انبیاء تھے, اس کے بعد میں کتنے ہیں. کاؤنٹنگ سب کو پتا ہے. جب قیامت کا دن آ جائے گا اور نبیاں دیکھیں گے کہ بھائی جتنا تھا اس سے تو زیادہ ہی کاؤنٹنگ ہے, 1,24,000 انبیاء, اتنے زیادہ کہاں سے آ گئے, معلوم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے بھائی کون ہے, بیٹھے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوئے, طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کے رحمتوں میں بیٹھے ہوئے, لطف اٹھا رہی, بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو انبیاء کے ساتھ اٹھائیں گے. تو یہ محبت ہمارے بیچ میں, محبت اللہ کی خاطر کرے, رشتہ داروں سے محبت اللہ کی خاطر کرے, دوستوں سے محبت اللہ کی خاطر کرے, نوکری سے محبت اللہ کی خاطر کرے, بچوں سے محبت اللہ کی خاطر کرے. اللہ کی خاطر کیا ہے؟ اللہ سے محبت اگر اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا ہے اس میں, تو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح محبت کرے.
جس طرح اللہ نے جس میں ناراضگی ہے اس کو چھوڑے، اس کو ترک کرے، تو بندہ کیا ہے اس میں کامیاب ہو۔ انشاءاللہ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 93، اور وہ واقعہ یاد کرو، یہ واقعہ کیا ہے بتا، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کیا۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ یہودیاں جو تھے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولے ہمارا تو ایمان والے، ہمارا ایمان والے گواہی دے رہے ہیں، اب سمجھا رہی تم نے بولے ہمارا کو معلوم ہے سب، ہمارا کو معلوم ہے سب، کرتے یہ کرے۔ تو وقت یہ وہی جب آئی تھی، آپ پھر نبی کو بنے کے بتا کہ آپ کہو نبی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا۔ اب یہ عہد کیسا لیے تھے؟ اللہ تعالیٰ سر پہ پہاڑ کو کھڑا کر کے بولے تھے تم نے ایسا نہیں سدھرتے، پہاڑ کو سر پہ ٹھہرا دیا، بولے عہد لیو، ڈرا کے بولے ایگی بولتا خالی ایسی عہد لی ہے تو پھر بٹے بازی رہتے لگا، ان لوگوں کی حرکتیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سے کہیے جب تم لوگ عہد لیے تھے کوہ طور تمہارے سر پہ تھا، پھر تم عہد لینے گئے تو تمہارے کو ٹھہرائے ہم لوگ، کھڑا کیا اور حکم دیا کہ یہ کتاب جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اس کی تعلیمات کو سنو اور اس کے جواب میں اور اس کی تعلیمات کو سنو۔ اب کیا فرما رہی؟ پہلے کھڑا کر کے عہد لیے، لے سر پہ پہاڑ کو کھڑائے اور پھر بولے کہ یہ جو کتاب ہم نے دی ہے تم کو اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو اور اس میں جو کہا ہے اس کو سنو، اس پہ عمل کرو، اس پہ ایمان لے کے آؤ۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں دیکھیے، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانتے نہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ سن لیا ہم لوگ، سر پہ پہاڑ ڈال کے بھی بولے تو ہم نہ سن لیے نہیں مانتے بول رہے ہیں۔ یہ خصلت کے ہم بھی کیا کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں، بار بار آیات بتا رہے ہیں، ہم زبان سے تو نہیں بول رہے مگر دل سے نہیں مان رہے، زبان سے تو نہیں بول رہے نہیں مانتا ہوں میں بلکہ، مگر زبان سے بول رہے ہیں ارے ماشاءاللہ اچھا ہے زبردست ہے کرنا ہے، پھر دل میں تصدیق نہیں کر رہے، ماننا نہیں۔ تو ہم لوگ کیا ہو رہے ہیں ان کی کیٹیگری میں، اگر اللہ محفوظ رکھے، اللہ اس سے بچائے، اللہ انہوں سے دور رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں لے لے، ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اگر ان کے تحت اگر ان کی طرح زندگی گزاریں گے، ان کے حرکتوں پہ کریں گے عمل، تو ہمارا انجام بھی ان کی طرح ہوگا۔ ان کا انجام کیا ہے ہم کو پتہ ہے، قرآن میں بتا دیا گیا ہے ان کا انجام، برے لوگوں کا انجام برا، اچھے لوگوں کا انجام اچھا۔ تو آپ کیا فرمائیں سنو، اور اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، ہم نے سن لیا مگر مانتے نہیں، اور ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رہ گئی تھی۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اس پر بھی اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو حقیقت یہ ہے تمہارا ایمان تم کو بہت بری تعلیم دیتا ہے۔ اب ہم تو سن لیے مانتے نہیں بول دیے، نہیں مانتے کر دیے، اللہ تعالیٰ کیا کرے، اب بچڑے کی محبت آ گئی، اللہ کی خاطر محبت نہیں کرے تھے، اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ عہد لے رہے ہیں تو مانے نہیں، تو کیا آ گئی، بچڑے کی محبت آ گئی۔ اب ہم بھی محبت اگر ہم اللہ کے خاطر نہیں کریں گے، اب یہ بچڑا کیا تھا ان کا معبود بن گیا تھا، اب ہم اللہ کے قاتل لوگوں سے محبت نہیں کریں گے تو دنیا ہمارے بیچ میں اس میں آ جائے گی، دنیا سے محبت ہو جائیں گی۔ یہ لوگ بچڑے کو معبود بنا لیے تھے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، ہم کیا کریں گے، دنیا کو معبود بنا لیں گے اللہ کی محبت کو چھوڑ کر۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ عہد جو لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا عہد لے رہے ہیں ہمارے سے کہ نبی صلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عہد لیو، یہ عہد کرو، ہمارے سر پہ تو پہاڑ بھی نہیں کھڑا کرے، ان لوگوں کے سر پہ پہاڑ کھڑے تو یہ چھوڑتے لوگ، ہمارے سر پہ کچھ تکلیف نہیں دی ہمارے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، ایسے نبی کو بلائے جس کا چہرہ دیکھ کے لوگ ایمان لا لیتے تھے، یہ لا کے بھی اگر بول رہے ہیں، اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری بدکاری ہے۔ اگر ہم اللہ کے عہد کو نہیں سیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کو نہیں جان رہے ہیں، ہم تو اتنے اچھے دل کے تھے نا، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دی، نبی کو بھی چاہے ہمارے پاس کہ یہ بندہ سیکھ جائے گا میرا، اگر پھر بھی ہم نہیں سیکھ رہے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ بھی غلط جگہ ہوگا۔ تو یہ لوگ کیا کریں، بچڑے کو معبود بنا لیں، ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا کو معبود بنا لیں، دنیا کی محبت میں آ جا رہے ہیں، نفس کی محبت میں رہ رہے ہیں، دنیا کی محبت میں رہ رہے ہیں۔
اپنے خود کی محبت میں، خود پرستی اس میں رہ رہے ہیں. یہ لوگ بھی وہ کر رہے تھے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ ابھی بھی ایمان لائے بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ہم نہ لائے. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے، یہ تم پر بھی اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو، ابھی بھی اگر ایمان کے دعوے دار ہو، تم ابھی بھی دعویٰ کر رہے ہو. یہ جو حرکتیں کرے، تم بچڑے کو پال لیے، بچڑے کی پوجا کر رہی اور میرے عہد کو نہیں مان رہی، سن لیے مانتے نہیں بول رہی، اور تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم ایمان لائے ہو. اگر حقیقت یہ ہے تمہارا، اگر تمہارا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہی؟ تمہارا ایمان تم کو بہت بری تعلیم دیتا ہے. اگر تم بول رہے ہیں ایمان لائے، اگر یہ تمہارا ایمان ہے جو حرکتیں کر کے آئے، تمہارا ایمان تو بہت برا ہے. تو ایمان اللہ کے رسول کی اتباع کرے. اب یہاں پر کیا کی تھی؟ اللہ کے رسول کی ان لوگوں نے، اہل کتابوں نے اتباع نہیں کی. اللہ کے عہد جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اس پہ نہیں کھڑے ہوتے. اور کیا کہا؟ ہم نے سن لیا، مانتے نہیں. ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ سن لے رہے ہیں، مان رہے نہیں. ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ محبت ہے، دعویٰ کر رہے ہیں، محبت نہیں کر رہے ہیں. ایمان والے ہیں، بول رہے ہیں ایمان والوں کی حرکتیں نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو حاجت روایہ ماننا ہے، زبان سے بول رہے ہیں، دل میں تصدیق نہیں کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جاننا ہے، ماننا ہے، دیکھنا ہے، دل سے کچھ بھی نہیں ہے. ہم بھی ان کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے، عشق تک پہنچنا ہے تو محبت سے ہی گزرنا ہے. پہلے محبت کرے. بھائی نے جیسا کہا، پہلے محبت میں تو آئے، پہلے نہیں عشق میں ہی پہنچ جاؤں گا میں. پہلے محبت سے آگے بڑھے، پھر عشق کی ابتدا ہوگی. محبت کی انتہا کو چھوئے، پھر عشق کی ابتدا ہوگی. محبت کیا ہے؟ محبت ہی ایمان ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ایمان کی انتہا پہ پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرے. محبت کیا ہے؟ رغبت. اللہ تعالیٰ کے حکم پہ، جو اللہ کا حکم ہے اس کو مانے. اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہے وہ کام کرے. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں وہ چیز کو ترک کرے. اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کا منشا کیا ہے؟ علم دین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین کو سیکھے. دین کو سیکھے گا بندہ تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی. دین پہ عمل کرے گا تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی. دین کو سیکھ کے عمل کر کے اس کو آگے پہنچائے گا تو اس کی اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اللہ کی جب رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے گا بندے سے. اور جب اللہ محبت کرتا ہے، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے بندے، نماز اور صبر سے مدد لیا کرو، اللہ کو تم ساتھ پاؤ گے. اللہ سے محبت کرے، نماز پڑھے، صبر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا. جب اللہ ساتھ ہوگا، جب اللہ محبت کرے گا، کون سی شے ہے دنیا کی، کون سی شے ہے سارے عالموں کی جو تمہیں تکلیف پہنچائے گی؟ کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی. سورہ آل عمران آیت نمبر 153. اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے حق میں نرم دل ہو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بڑی رحمت ہے اللہ کی، تم لوگ یہ جو سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت نرم دل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے، بہت شفقت. حالانکہ مشرکان مکہ بڑے ظالم، بڑی اذیت پہنچانے والے، بڑی تکلیف پہنچانے والے، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے حق میں نرم دل ہو، اور اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. تو ان کو معاف کرو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے واسطے بڑی رحمت ہے. تم نرم دل ہو ان لوگوں کے ساتھ، تم سمجھا رہے ہو، بار بار تمہارے کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں، پھر بھی تم سکھا رہے ہو، اللہ کا منشا آگے دعوت دے رہے ہو، اللہ کی بات کو پہنچا رہے ہو. اگر تم نرم دل نہیں ہوتے تو یہ لوگ بھاگ جاتے تھے. تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو دیکھ کے ایمان لا لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نرم دل بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے. آپ کی سنت کو اولیاء اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اپنائے، بڑے نرم دل ہوتے، نرم دل ہوتے. نرم دل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ نرم دل ہونے کی وجہ، نرم دل کیا؟ محبت، شفقت، یہ ہونے کی وجہ سے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پورے ایمان لے کے آئے. اگر وہ ایسے نرم دل نہیں ہوتے تو بھاگ جاتے تھے. ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہم نرم دل نہیں ہیں.
ہم محبت شفقت نہیں کر رہے ہیں، ہم بیان بھی کر رہے ہیں تو نرم دل نہیں دکھا رہے. انہیں اب بھی سیکھنا بول کے، اب بھی سیکھنا، ہدایت دینا اللہ کے کام میں، ہمارا کام آگے پہنچانا ہے. محبت سے آگے بات پہنچاتے رہو، محبت سے آگے بات پہنچاتے رہو. انہیں سیکھ رہا نہیں بول کے غصے میں آ جا رہی. ارے میں بتا رہا ہوں اتنا، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میں سکھا رہا ہوں، میں سیکھ کے آ رہا ہوں پھر سکھا رہا ہوں. یہ اولیاء اللہ کا انداز نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں. تو ہم ہماری کیفیت میں بھی کیا ہے، ہم نرم دل لے کے اولیاء اللہ کی سنت کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. جب ہم یہ کیفیت لا لیں گے، ہم دل میں ہمارے محبت لا لیں گے اور محبت سے شفقت سے لوگوں کو سکھائیں گے، تو ہم بھی، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا اور لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے، اور ہماری جو چنگاری ہے ایمان کی وہ ان میں بھی جگے گی انشاءاللہ تعالیٰ. سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو تم ان کو معاف کرو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو. پھر جب کسی کام کا مصمم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی ان کو معاف کر دو اور دعا کرو کہ میں بھی ان کو معاف کر دوں، میں بھی معاف کر. اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے اے نبی ان کے واسطے دعا کرو میرے لیے. اب دیکھیے اگر نبی ناراض، نبی دعا نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نہیں ہیں. نبی اگر تو اللہ تعالیٰ بولیں کہ ان سے پہلے معافی، اے لوگوں ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے معافی مانگ لیں گے. اے نبی پھر ان کے واسطے میرے سے معافی مانگو، ان لوگوں کی، ان لوگوں کو کہو، آپ کہو میرے سے کہ اللہ ان کو معاف کر دے تو میں معاف کروں گا. اگر آپ نہیں کہیں گے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف کرے. تو بات کیا سمجھ میں آئیں گی؟ اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کو معاف کر دے، اللہ سے معافی مانگ لے سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہیں کرے اور اللہ سے ہمارے لیے سفارش نہ کرے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اللہ ناراض ہو جائے تو سجدے کر لوں، نبی ناراض ہو جائے، صنم ناراض ہوئے تو میں کیا کروں؟ یہ غزل تھی کیا تھی وہ پتہ نہیں. اللہ ناراض ہو جائے تو سجدے کروں اور صنم ناراض ہو جائے تو میں کیا کروں؟ بات سمجھنے کی کیا ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو معافی اللہ سے مانگ لے سکتے، اللہ معاف کرنے والا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کبھی یہ برداشت نہیں ہو جائے کہ میرا نبی کو تکلیف پہنچائے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو یہ خیال رکھنا ہے، نبی کی رضا کو ہمیشہ ٹاپ پہ رکھنا ہے، اللہ کی رضا کو بھی ٹاپ پہ رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو بھی ٹاپ پہ رکھنا ہے. نبی کی گستاخی کبھی نہیں ہونے دینا ہے، نہ نبی کی گستاخی کرنا ہے، نہ نبی کی گستاخی ہونے دینا ہے. ابھی معاشرے میں کیا ہو گیا، اللہ محفوظ رکھے ہم کو، نبی کی گستاخی میں لگے. شیطان کیا کر رہا ہے؟ نبی کی گستاخی کرا رہا ہے. اللہ اللہ کرا رہا ہے، نبی کی گستاخی کرا رہا ہے. اللہ محفوظ رکھے. ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اللہ سے بھی، اللہ کی بھی رضا حاصل کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضا حاصل کرنا ہے. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ان سے مشورہ کیا کرو، کوئی کاموں میں مشورہ کیا کرو اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو. ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہم مشورہ کریں. ہم خود ہی کر لیتے سب، ہم مشورہ کریں. مگر اگر ہم مشورہ کر لیں اور کسی چیز کا عزم کر لیے، کوئی کام کر رہے ہیں نیک کام، تو اللہ پہ بھی بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ آگے پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی دلانے والا ہے. عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پہ جو بھروسہ کرتا ہے، جو مشورہ کرتا ہے، جو عزم کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ محسن بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو نبی کو چاہتا ہے اس سے محبت کرتا ہے. تو جب اللہ محبت کرنا شروع کر دے، اب اللہ محبت کیا ہے، محبت کیا ہے، پھر واپس آ جاؤ. رغبت، رغبت کیا ہے، متوجہ ہونا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب متوجہ ہو کے کیا کرتا ہے، اب پھر اللہ بھی دیکھتا ہے میرا بندہ اس سے راضی ہے. ارے میرا بندہ یہ چاہ رہا ہے، اس کی خواہش یہ ہے، اس کو میں پورا کرتا ہوں. میرا بندہ یہ چاہ رہا ہے، ارے بندہ میرا اس سے ناراض ہے، اس کو اس سے دور کر دیتا ہوں، پریشانیوں سے دور، تکلیفوں سے دور، دل میں سکون دے دیا، رحمتوں میں لے لیا. اب راضی کس سے ہوگا بندہ، رحمت میں لے لے گا. اپنا منشا اپنے بندے کو سکھائے گا، اپنا دین دے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، اپنا دین اپنے بندے کو سکھائے گا، اپنی پہچان بندے کو دے گا. اللہ تعالیٰ، یہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بندے کے دل میں ڈال دے گا. تو یہ اللہ کی محبت اگر حاصل کرنا ہے تو پہلے ہم اللہ سے ہم محبت کریں.
ہم محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. ہم ایک بالش جائیں گے, اللہ 2 بالش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو 1 بالش آ, میں 2 بالش آتا ہوں. تو 1 ہاتھ آ, میں 2 ہاتھ آتا ہوں. تو چل کر آ, میں دوڑ کر آتا ہوں. ہم تھوڑی محبت کریں گے, اللہ تعالیٰ اور محبت کرے گا اپنی شان کے مطابق. ہم محبت کی انتہا میں پہنچ جائیں گے, اللہ تعالیٰ عشق کی انتہا میں پہنچ جائیں گے اپنی شان کی مطابق. ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کیا سیکھیں آج کیا سیکھیں ہم؟ عالم ارواح کی مخلوق, روح, عشق, خیال. ہم آج محبت اور عشق کے بارے میں تو عشق میں بھی جو معبود بنا لے رہی ہیں, عشق جو کر رہی ہیں, محبت جو کر رہی ہیں, پہلے تو عشق اور محبت اللہ تعالیٰ سے کرے سب سے زیادہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے. اور جو محبت ہم لوگ سب سے کرتے ہیں, نوکری سے, بیوی بچوں سے, رشتہ داروں سے, بھائی بہنوں سے, جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی خاطر کریں. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین.